ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. یہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے. اس ماہ میں 2-3 دن پہلے ہماری قوم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو دنیا کو کرتب دکھایا وہ بڑا ہی قابل افسوس ہے. ایک ہوتا ہے محبت، کسی کے ساتھ محبت کا ہونا، ایک ہوتا ہے کسی سے محبت کا اظہار کرنا. محبت اگر دل کے اندر ہو تو دنیا کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. محبت اگر زبانوں میں ہو، زبان پر ہو، تو پھر وہ زبان صرف دنیا کے سامنے اظہار کرتی ہے. حالانکہ 12 ربیع الاول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فوت ہو جانے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر کیا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس رسول سے پہلے کئی رسول آئے، انبیاء آئے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. کیا یہ رسول فوت ہو جائے یا شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اگر کوئی بندہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اسی طرح
فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تمام بدنی باتیں، مالی باتیں، میری زندگی، میری موت رب العالمین کے لیے ہے۔ اس میں آپ کی وفات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ النصر نازل فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اللہ کی مدد کا آ جانا، فتح اور نصرت کا مل جانا، اور اللہ کے دین کے اندر لوگوں کا لشکر در لشکر داخل ہو جانا، یہ کام ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کیے۔ آخر میں فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، اے نبی آپ اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کیجئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر کیا ہے۔ اے نبی آپ کا مشن مکمل ہو چکا، میں نے جو آپ پر رسالت کی بھاری ذمہ داری آپ کے کندھوں پر عہد کی تھی، وہ ذمہ داری آپ نے نبھا لی۔ اب آپ کا صرف ایک ہی کام ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کیجئے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت سورۃ النصر کی آخری آیت جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھتے تھے، کیونکہ اس سے ایک بات نکلتی ہے کہ انسان اپنی آخری زندگی کے حصے میں کثرت سے استغفار کرے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سفر کی تیاری تھی۔ ویسے بھی آپ کی تیاری اور بھی تھی۔ 10 ہجری سال کا رمضان آیا، آپ نے اس رمضان کے اندر 20 دن اعتکاف کیے، قرآن مجید کا دور 2 بار کیا جبریل امین کے ساتھ۔ ویسے عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کے آخری دنوں میں بیٹھتے تھے۔ آپ کی زندگی کے آخری سال کے اندر جو رمضان آیا اس کے اندر آپ نے 20 دن اعتکاف میں بیٹھے، اور پھر جبریل امین ہر سال رمضان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور دہرائی قرآن کی کرواتے تھے، اور آپ کی زندگی کے آخری رمضان کے اندر جبریل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بار دہرائی کروائی۔ اس سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر اشاروں میں، کنایات میں دی۔ سن 10 ہجری میں آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، اور سواری پر جب معاذ بن جبل سوار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل معاذ کے ساتھ چل رہے تھے، اور فرمایا کہ یا معاذ لعلک لا تلقی بعد عامی ھذا، معاذ بن جبل تو یمن کی طرف جا رہا ہے، شاید اس سال کے بعد تو جب مدینہ منورہ آئے تو شاید میری ملاقات آپ سے نہ ہو، لعلک مر قبری، شاید کہ آپ کا گزر میری قبر سے ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ اللہ کے رسول سے کتنی محبت رکھا کرتے تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو سناٹا چھا گیا، چونکہ ایک دعوت کا کام تھا، اللہ کے رسول نے سونپا تھا،
اس کو تو ہر حال میں قبول کرنا تھا، لیکن اندازہ لگائیں کہ کس قدر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوجھل دل کے ساتھ روانہ ہوئے ہوں گے۔ ایک خاتون کا واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور دینی مسائل پوچھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسائل بتائی۔ اس کے بعد وہ جب جانے لگی، آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر آپ آئیں اور مجھے نہ پائیں تو ابو بکر عمر کے پاس چلی جانا، وہاں دین کے مسائل معلوم کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد عامی ھذا، اے میرے صحابہ مجھ سے مناسک حج کے طریقے جان لو، سیکھ لو، شاید کہ اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اشارات اور کنایات کے ذریعے آپ نے اپنی وفات کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد اوائل سفر کے شروعات کے دنوں کے اندر 11 ہجری میں دامن احد میں چلے گئے، احد کے دامن میں چلے گئے، اور وہاں آپ نے دعائیں کی شہدائے احد کے حق میں، جن دعاؤں سے معلوم ہو رہا تھا کہ آپ زندہ اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اور ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے، اہل بقیع کے لیے دعائیں کی، مغفرت کی دعائیں کی، اور فرمایا اے قبر والو تم پر سلام ہو، لوگ جس حال میں ہیں تم ان کے مقابلے میں تمہاری اس حالت میں مبارک ہو، کیونکہ جو بعد میں آنے والا ہوتا ہے وہ فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے، جو پہلے چلا جاتا ہے وہ فتنوں سے کئی گنا بچا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ اس کے بعد 29 صفر 11 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے واپس آئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر درد شروع ہو گیا، حرارت اتنی شدت والی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ ایک صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شدت کی حرارت محسوس ہو رہی تھی، میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر ہاتھ رکھا تو مجھے تپش محسوس ہوئی۔ میں نے فرمایا اے اللہ کے رسول انکا وجع، آپ کو تو تکلیف ہے، آپ کو تو بخار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے جو بخار ہوتا ہے وہ عام 2 آدمیوں کے مقابلے میں ہوتا ہے، عام آدمی کو 2 آدمی کو جتنا بخار ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کو اتنا بخار ہوتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہی بیماری کی شدت کے اندر آ گئے اور بیماری نے طول پکڑ لیا، لمبی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے 5 دن پہلے جمعرات کا دن تھا، اور جمعرات کے دن کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیماری جس کو مرض الموت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرض جس میں آپ کی وفات ہوئی، اس کے اندر تکلیف کی شدت بڑھ گئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں میں جب بیٹھا کرتے، جب جمعرات کا دن آتا تو پوچھتے آج کون سا دن ہے؟ تو لوگ کہتے، شاگرد کہتے کہ آج جمعرات کے دن ہے، تو پھوٹ پھوٹ کر روگا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ دن ہے، وما ادراکم یوم الخمیس، تمہیں کیا معلوم کہ جمعرات کا دن کیا ہوتا ہے؟ اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دن بیماری نے آ لیا تھا۔ اور پھر
آپ کافی علالت کے اندر تھے، بیماری کے دنوں کے اندر تھے، اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے مغرب نماز میں آئے، ظہر میں آئے، عصر میں آئے، مغرب میں آئے، اور یہ آپ کی مغرب کی آخری نماز تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المرسلات کی تلاوت فرمائی، پوری سورت پڑھی، اور اس سورت کے آخری آیت فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ہے کہ یہ لوگ اس قرآن مجید کے بعد کون سی چیز پر ایمان لائیں گے۔ یہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آیت تلاوت سنی تھی۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے۔ صحابہ نے اصرار کیا کہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ہمارے دل بڑے ہی غمگین ہیں، جب دنیا کا دکھ اور پریشانی مبتلا ہوتی ہے تو ہم پیغمبر کو دیکھتے ہیں تو ہمارا وہ درد ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنے محبوب کو نہیں دیکھا کافی دنوں سے۔ تو صحابہ نے اللہ کے رسول کو یہ بات بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ 7 کنوؤں کے پانی مشکی سے بھر کر میرے پاس لے آؤ جن مشکوں کے منہ کو نہ کھولا گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 مشکیزوں سے غسل فرمایا تو آپ کی تکلیف کچھ جو ہے وہ اس کے اندر تخفیف آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد نبوی کے اندر، آپ نے صحابہ کو نماز بھی پڑھائی اور ممبر چڑھے صعید الممبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے آئے اور صحابہ کو درس دیا۔ اس درس کے اندر کچھ باتیں تھیں۔ سب سے پہلی جو بات تھی وہ یہ تھی، ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابا بکر، لوگوں دنیا کی زندگی میں جس نے مجھ سے میرے ساتھ جس نے بھی نیکی کے احسان کیا تو دنیا کی زندگی میں نے ان کا احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کی صحبت، ابو بکر کے مال نے، ابو بکر کی یاری اور ابو بکر کی دوستی اور ابو بکر کی رفاقت نے اتنے میرے اوپر احسانات کیے ہیں کہ محمد رسول اللہ دنیا کے اندر ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے روز جنت کے خزانوں میں سے ابو بکر کے احسانات پورے کر دے گا۔ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں ارشاد فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہیں بنانا، پوجا گاہ نہیں بنانا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بھی نبی فوت ہو جاتا تو اس کی امت اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی قبر کو میلہ گاہ بنا دیتی، پوجا پاٹ شروع کر دیتی، پوجا گاہ بنا لیتی۔ تو اللہ سے یہ دعا بھی کی اور ایک بد دعا بھی کی، قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے صحابہ کو اور امت کو درس دیا کہ قیامت تک میری قبر کو کبھی پوجا گاہ مت بنانا، اور صحابہ کو یہ سبق بھی دیا، درس دیا کہ میری قبر سے تمہارا گزر ہو تو صرف مجھ پر درود پڑھا کرو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میں تمہیں انصار کے متعلق وصیت کرتا ہوں، یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں، میرے قلب اور جگر ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، انہوں نے کبھی بھی اپنے حقوق مجھ سے نہیں مانگے، ان کے نیکوکاروں سے ان کی اچھائیاں قبول کر لینا، ان کے گناہگاروں سے ان کی غلطیاں معاف کر دینا۔ وفات سے 4 دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو،
وعجیز الوفود بنحو ما کنت اجیزہم، میرے صحابہ میرے جانے کے بعد آپ کے پاس لوگ آئیں گے دنیا جہان سے، دنیا کے کونے کونے سے آپ کے پاس وفد آئیں گے، لشکر آئیں گے، اسلام کی خاطر، اسلام کی محبت میں آپ کے پاس آئیں گے، ان سے اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا۔ اور راوی کہتا ہے تیسری جو بات تھی وہ مجھے بھول گئی، لیکن کچھ اشارات اور کنایات یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو کتاب و سنت کو تھامنے کے بارے میں وصیت کی تھی، یا پھر لشکر اسامہ کی روانگی کی وصیت کی تھی، یا کچھ اور کہا تھا۔ راوی کہتا ہے وہ تیسری بات اللہ کے رسول کی مجھے بھول گئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دن غشی طاری ہو گئی، آپ عشاء کی نماز میں نہیں آئے۔ جب آنکھ کھلتی تو لوگوں سے پوچھتے کہ لوگوں نے نماز پڑھی، کہا جاتا کہ لوگ ابھی تک نماز عشاء کے انتظار میں ہیں، آپ کے انتظار میں۔ آپ اٹھتے تو پھر بے ہوش ہو جاتے۔ اور یہ 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 یا 2 دن پہلے، یعنی اتوار والے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑی سی تخفیف کے اندر آ گئی، طبیعت کے اندر کچھ ہلکاپن محسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے سہارے ظہر نماز کے اندر تشریف لائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے بازو میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور آپ کی اقتدا ابو بکر صدیق کرتے، اور تکبیر ابو بکر صدیق کہتے، اور پیچھے لوگ ابو بکر صدیق کی تکبیر کے اندر اقتدا میں رہتے۔ 1 دن پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 دن پہلے، اتوار والے دن اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا، اور اپنے تمام ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ کر دی، تحفے میں دے دیے، اور 7 دینار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر تھے، وہ سارے صدقہ کر دیا۔ وفات سے 1 رات قبل چراغاہ کے اندر، دیے کے اندر، چراغ کے اندر تیل جلانے کے لیے نہیں تھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک پڑوسن سے تیل ادھار کے طور پر لے کر آئی، اور رات کے وقت اس چراغ کے اندر تیل جلا کر اس چراغ کو جلائے گیا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات کی زندگی اور آپ کے گھر کے یہ حالات تھے۔ حیات مبارکہ کا آخری دن، انس فرماتے ہیں کہ پیر والے دن مسلمان صحابہ کے جمع غفیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت کے اندر نماز پڑھ رہے تھے صبح کے وقت۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ سے اپنے پردے کو اوپر اٹھایا، تو جیسے ہی اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، تو صحابہ نماز کے اندر تھے۔ انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری آنکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور آپ کا چہرہ انور ایسے تھا جیسے قرآن مجید کا ورق ہے۔ اور آہستہ آہستہ صحابہ کی نظریں جو ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے کہ صحابہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دیدار کیا تو قریب تھا کہ اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے، اپنی نمازوں کو توڑ دیتے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے بارے میں محسوس کیا نماز کے دوران، کہ ابو بکر صدیق نے محسوس کیا اللہ کے رسول آنا چاہتے ہیں، تو مصلی سے پیچھے ہٹنا چاہا۔ آپ نے اشارہ کیا کہ اپنی نماز کو جاری رکھیں۔ اس کے بعد اپنے جو حجرے کے اندر جو جہاں کھڑکی سے پردہ اٹھایا تھا وہاں آپ نے نیچے کر دیا۔ اس کے بعد دن جب چڑھا چاشت کے وقت، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، اور قریب کر کے کان قریب کر کے 2 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کی۔ پہلے جب بات بتائی تو رونے لگی،
دوسری بات جب کہی تو ہنسنے لگی۔ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ پہلا مرحلہ دیکھا کہ انسان ایک لمحے کے اندر رو رہا ہے اور ایک لمحے کے اندر ہنس رہا ہے۔ بعد میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ یہ آپ کے رونے کی وجہ اور آپ کے ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ ایک لمحے کے اندر آپ روئیں اور ایک لمحے کے اندر آپ ہنسیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ یہ نبی کا راز ہے، میں نہیں بتا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوا اس کے بعد فرمایا کہ جب میں روئی تھی وہ اس وجہ سے روئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان میں بتایا کہ میں آج اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ ہنسی اس وجہ سے کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا آپ سب سے پہلے میرے اہل بیت سے سب سے پہلے آپ مجھے آ کر ملو گی، اور آپ سیدۃ النساء اہل الجنہ، کل قیامت کے جنت کے عورتوں کے سردار جو ہیں وہ آپ ہوں گے۔ اس بات میں ہنسی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک لی ہوئی تھی، آپ اپنے چہرے اطہر پر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بڑھ جاتی، سکرات کے وقت انسان کو شدت آتی ہے، تکلیف بڑھ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کو ہٹاتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سکرات ہیں۔ اور پھر ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اپنی نظر کو چھت کی طرف ٹک ٹکی لگا کر دیکھا، اور اپنے ہاتھ کے ذریعے انگلی کے ذریعے ہاتھ کو اوپر اٹھایا، انگلی کے ذریعے آپ نے اپنی انگلی کو اوپر اٹھایا، اور پھر آپ کی آواز کے اندر بھاری ایک چیز، جیسے بندے کے اندر ہمت نہ ہو تو آواز بھاری ہو جاتی، تو میں نے اپنے کان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے قریب کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ اور صحیح بخاری کے اندر روایت ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی وفات سے قبل، ہر نبی کی وفات سے قبل سب سے پہلے جنت کا منظر، جنت کے خزانے کھول کے دکھاتا ہے۔ جنت کے خزانے اور جنت کے باغات اور جنت کا نظارہ کرنے کے بعد اس نبی سے فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو دنیا کے اندر رہیں، آپ کو وقت مہیا کیا جائے گا، اور اگر چاہیں تو ہمارے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ تو وہ نبی جب اللہ کی اس جنت کے خزانوں کو، باغات کو، جنت کے منظر کو دیکھتا ہے تو اللہ کے حکم کو لبیک کہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ اللہم بالرفیق الاعلی، یا اللہ میں رفیق الاعلی، وہ معزز فرشتوں کی جماعت کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کی روح پرواز ہو گئی۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان تھا، اور یہ جملے کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز رک گئی، اور پھر میں باہر نکلی حجرے سے، لوگوں کو بلایا، لوگ آتے گئے، اور صحابہ مسجد کے اندر بیٹھے رو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق اوالی مدینہ کے اندر تھے، آئے سیدھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے کے اندر، اور چادر مبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اٹھائی اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور فرمایا کہ لا یجمع اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر دو موتیں کبھی طاری نہیں فرمائے گا، جو موت آئی وہی آئی، دوبارہ کبھی نہیں آئے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہوش حواس اڑ گئے، فرمایا کہ جس نے کہا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلوایا تھا کوہ طور پر 40 دنوں کے لیے، اللہ کے رسول وہاں اس طرح گئے ہیں، اپنے رب کے پاس واپس آئیں گے۔ ابو بکر صدیق نے وہاں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے سے سیدھے نکلے، مسجد نبوی کے اندر آئے، ممبر رسول پر چڑھے، آیت قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد اللہ کے رسول تھے، اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، کیا پلٹ جاؤ گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی
اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب یہ آیتیں ابو بکر صدیق نے پڑھی گویا کہ ہم نے یہ سمجھا کہ ابھی یہ آیتیں اتری ہیں، حالانکہ اس سے پہلے کئی دن پہلے یہ آیتیں نازل ہو چکی تھیں، لیکن یہ جب آیتیں نازل ہوئیں، یہ آیتیں جب ابو بکر صدیق نے تلاوت کی تو اس وقت مسلمان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد کیا منظر مدینے کے اندر ہوا، قریب تھا کہ آسمان پھٹ جائے، زمین کا کلیجہ شق ہو جائے۔ فاطمہ آئی اور زارو قطار رونے لگی، واہ ابتاہ واہ ابتاہ، اے ابا جان تو نے جنت النعیم اور جنت الفردوس کو قبول کر لیا، اپنے رب کے حکم کو لبیک کہہ دیا۔ اے ابا جان یہ آپ پر اتنی بڑی تکلیف یہ کس طرح ہم برداشت کر سکیں؟ اگر یہ تکلیف دنوں پر، دن کے اجالوں پر اگر داخل کر دیا جائیں تو دن بھی سیاہ ہو جائیں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر آئے تھے اس وقت مدینہ کا جو دن تھا وہ روشن تھا، چمکدار تھا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو ہمیں محسوس ایسے ہونے لگا گویا کہ مدینہ کے اندر ایک تاریکی آگے اندھیرا چھا گیا۔ اور پھر جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھ کر وا کر اباہ، اے ابا جان تیری تکلیف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تکلیف کے اندر فرمایا تھا، یا فاطمہ تو، اے فاطمہ لیس الکرب علی ابی کے بعد الیوم، آج کے بعد آپ کے ابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ یہ منظر ساری زندگی آپ کو یاد تھا۔ 23 سالہ زندگی آپ نے کس طرح جیلی، اور 23 سالہ زندگی نبوت کی چھاؤں کے اندر جو گزری، لوگوں نے کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا، وہ منظر سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، یقیناً سامنے تھا، کیونکہ نبی کبھی بھی شکوہ نہیں کرتا، نبی کبھی بھی شکوہ نہیں کرتا، لیکن منظر تو وہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا۔ آپ یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کی وفات ہو گئی، 8 سال کے اندر عبد المطلب کی وفات ہو گئی، اور 40 سال عبد المطلب کی 8 سال کے اندر جدائی ہو گئی، اور ابو طالب چاچا نے 40 سال تک بڑا دفاع کیا، 10 نبوت کے اندر وہ بھی چلے گئے، اور 3 دن بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلی گئی، جس کو تاریخ نے عام الحزن کہا ہے، غم کا سال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بڑا غم، الم، کتنی تکلیف، اور کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درد محسوس ہوا ہوگا۔ آپ کی حیات طیبہ کے اندر 7 اولادیں ہوئیں، 3 بیٹے ہوئے، زندگی کے اندر آپ کی حیات کے اندر فوت ہو گئے، 4 بیٹیاں تھے، 3 زندگی کے اندر فوت ہو گئے، 1 بی بی فاطمہ بچی تھی۔ اور پھر صحابہ کے ساتھ کیسے تکلیفیں آئیں وہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر دیکھا کرتے۔ شیب ابی طالب کے اندر 3 سال قید تھے، طائف کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا، کیسا سلوک ہوا، اور جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے اندر جو معاملہ ہوا، پوری زندگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں بھولا۔ اور احد کے اندر دندان مبارک شہید ہوئے۔ یہ سارے مناظر اور سارے یہ مناظر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہن کے اندر تھے اور یقیناً تھے، لیکن پیغمبر کبھی بھی اپنے تکلیف کو، اپنے درد کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ اور پھر صحابہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، الا هل بلغت، اے میرے صحابہ 23 سالہ زندگی میں نے جھیلی ہے، اور بڑی کٹھن زندگی کے مراحل میں نے جھیلے ہیں، کیا میں نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا یا نہیں؟ سارے صحابہ نے 1,24,000 کم و بیش صحابہ نے میدان عرفات کے اندر، سارے صحابہ نے ایک ہی آواز کے اندر فرمایا، قد بلغت الرسالۃ وادیت الرسالۃ، آپ نے رسالت کو پہنچا دیا، آپ نے اپنے حق ادا کر دیا، اور آپ نے ظلمات اندھیرے کے جتنے بھی راستے تھے ان کو آپ نے روشن کر دیا، آپ نے اپنے دین کو لیلھا کنہارھا کی طرح چھوڑ دیا۔
کہ اس دین کی راتیں بھی دن کی طرح اجالے اور روشن ہیں۔ اور پھر صحابہ نے جب بیک وقت ایک ہی آواز کے اندر شاہدی اور گواہی دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے اللہ میں نے ان تک اپنی رسالت کو پہنچا دیا، تیرے دین کو پہنچا دیا، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور پھر کوئی صحابہ نے اپنے زندگی کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد نہ آمد رسول منایا، نہ خوشی منائی، کچھ بھی نہیں تھا۔ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد کرتے اور روتے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول تھے، پیغمبر کی وفات کے بعد چلے گئے، بہت عرصے کے بعد آئے اور لوگوں نے اصرار کیا بلال اذان سناؤ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آپ اذان سنایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ اذان نہیں سنا سکتا، کیونکہ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ میں کہتا تھا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو ٹھنڈا کرتا تھا۔ اب میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ کر کس کے چہروں کو دیکھوں؟ لوگوں کے اصرار پر جب اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہی اشہد ان محمد الرسول اللہ پر جب پہنچے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ سارے مدینے کے لوگ رو پڑے، روتے ہوئے شام کی طرف چلے گئے۔ یہ بڑی ہی اسلامی تاریخ کے اندر بڑی ہی تکلیف، اور صحابہ پر کون سا وہ مومن ہے جو پیغمبر کی وفات کو سن کر، امام کائنات کی وفات کا سن کر غمزدہ نہیں ہوتا؟ کتنے بڑی بے وقوفی کو اور بیہودی کی بات ہے کہ 12 ربیع الاول آتا ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ 12 ربیع الاول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، آپ کی سیرت کو پڑھا جائے، آپ کی فرامین کو پڑھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اور مشن دیا ہے اس کو یاد کیا جائے۔ لیکن نام نہاد ہمارے مسلمان اپنے دین کے اندر خرافات، بدعات اور رسومات جاری کیے ہیں۔ پورا سال بھنگ کے کنڈے پر بیٹھتے ہیں، 12 ربیع الاول آتا ہے تو جشن کے طور پر نبی کے محبت کے اظہار کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ اظہار محبت نہیں ہے، یہ شیطان نے ایک ولا تمہارے اندر چھوڑا ہے، شوشہ چھوڑا ہے، یہ تمہارے اندر بدعتیں اور خرافات چھوڑی ہیں، یہ اس وجہ سے چھوڑی ہے تم اصل دین سے ہٹ جاؤ، اصل دین سے تم دور ہو جاؤ۔ حالانکہ تمہارے اندر یہ ہونا چاہیے۔ پیغمبر جو اپنے صحابہ کو دے کر گئے، پیغمبر نے جو ساری زندگی اپنے مشن کو چلایا، صحابہ کو دیا، صحابہ نے آگے اس مشن کو چلایا، ہم تک پہنچایا۔ پیغمبر کی سیرت کو بھی پڑھا جائے، پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا جائے، آپ کے فرامین کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہنچایا جائے مسلمانوں تک۔ یہ نہیں ہے کہ سال کے اندر ایک دن آیا اور یہ خرافات بدعات کر کے دنیا کو شوشہ دکھایا اور محبت کے اظہار کیا۔ یہ محبت اظہار محبت نہیں ہے، یہ دین کے اندر غلو ہے۔ ایاکم الغلو فإنما من کان قبلکم فإنما اہلک من کان قبلکم، یہ غلو ہے، اور دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے غلو کو حرام قرار دیا ہے۔ تم سے پہلے جتنی امتیں تھیں وہ غلو کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ غلو کو چھوڑ دو، اظہار محبت کو چھوڑ دو۔ محبت یہ ہے پیغمبر کے فرامین پر عمل کیا جائے، آپ کی سیرت کو اپنایا جائے، آپ کی سیرت کو بیان کیا جائے اور امت تک پہنچایا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے۔ یہ آپ کے مشن کا محور ہے، یہ آپ کے مشن کا مظہر ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔